بسم اللہ الرحمن الرحیم والشرطیۃ قد تترکب من حملیتین ومن متصلتین ومن منفصلتین ومن حملیۃ ومتصلہ ومن حملیۃ ومنفصلہ ومن متصلۃ ومنفصلہ۔ قضیہ شرطیہ چونکہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں قضیے کبھی دونوں حملیہ ہوتے ہیں، کبھی دونوں متصلہ ہوتے ہیں، کبھی دونوں منفصلہ ہوتے ہیں، کبھی ایک حملیہ ہوتا ہے دوسرا شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، اور کبھی ایک حملیہ ہوتا ہے دوسرا منفصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے قضیہ شرطیہ کی بہت ساری قسمیں نکل جاتی، تو انہی اقسام کا بیان ہے یہاں سے۔ والشرطیۃ قد تترکب من حملیتین، شرطیہ کبھی دو حملیہ سے مرکب ہوتا ہے، ومن متصلتین، اور دو منفصلہ سے کبھی مرکب ہوتا ہے، ومن منفصلتین، اور کبھی دو منفصلہ سے مرکب ہوتا ہے، ومن حملیۃ ومتصلہ، اور کبھی ایک حملیہ ہوتا ہے اور دوسرا متصلہ ہوتا ہے۔ ومن حملیۃ ومنفصلہ، اور کبھی ایک حملیہ ہوتا ہے دوسرا منفصلہ ہوتا ہے۔ ومن متصلۃ ومنفصلہ، اور کبھی پہلا جز متصلہ ہوتا ہے دوسرا منفصلہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کل کتنی قسمیں ہو گئیں، حملیتین ایک، متصلتین دو، منفصلتین تین، حملیت متصلہ چار، حملیت منفصلہ پانچ، متصلت منفصلہ چھ۔ یہ چھ قسمیں۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْمُتَّصِلَةِ، اور ان میں سے جو اخیر والی تینوں صورتیں ہیں شرطیہ متصلہ میں، ان میں ہر ایک دو قسموں کی طرف منقسم ہے، یعنی شرطیہ منفصلہ میں جو اخیر کی یہ تین قسمیں، اخیر والی تینوں کون کون؟ متصلۃ و منفصلہ، حملیۃ و منفصلہ، حملیۃ و متصلہ۔ یہ اخیر کی جو تین قسمیں ہیں ان میں ہر ایک دو قسموں کی طرف منقسم ہے۔ لامتیاز مقدمها عن تالیها بالتبع، اس لیے کہ شرطیہ متصلہ میں مقدم تالی سے بالتبع ممتاز ہوتا ہے، مقدم تالی سے بالتبع ممتاز ہوتا ہے۔ لامتیاز مقدمها عن تالیها بالتبع، اس لیے کہ شرطیہ متصلہ کا مقدم اس کے تالی سے بالتبع ممتاز ہوتا ہے، بخلاف المنفصلہ، برخلاف منفصلہ کے، فإن مقدمها انما يتميز عن تاليها بالوضع فقط، شرطیہ منفصلہ کا مقدم
اس کے تالی سے صرف وضعن ممتاز ہوتا ہے، یعنی طبعاً شرطیہ منفصلہ میں مقدم اور تالی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرق صرف وضع سے ہوتا ہے کہ جو پہلے رکھ دیا جائے وہ مقدم ہے، جو بعد میں رکھا جائے وہ تالی ہے۔ سمجھ گئے؟ ورنہ طبیعت دونوں کی ایک ہے۔ فَأَقْسَامُ الْمُتَّصِلَةِ، متصلات تسعۃ، تو متصلات کے اقسام 9 ہیں اور منفصلات کے اقسام 6۔ متصلات کے اقسام 9 ہیں اور منفصلات کے اقسام 6۔ اب مثال سب کی کیا کیا ہے؟ تو یہ مثال سب آپ لوگوں کے حوالے ہے۔ مثال کے تعلق سے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْأَمْثِلَةُ فَعَلَيْكَ بِالْإِسْتِخْرَاجِ النَّفْسِكَ، رہیں مثالیں تو یہ مثالوں کا استخراج آپ خود سے کر لیں، یہ کام آپ کا ہے۔ بہت سا کام اپنے ہاتھ سے آپ کرتے ہیں تو یہ کام بھی آپ کو کرنا ہے، کر لیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ جب کہہ دیا تب تو انشاءاللہ ضرور کر لیں گے۔ اقول، ہاں یعنی ایک نسخے میں من ہے اور ایک نسخے میں ان ہے۔ اقول لما كانت الشرطیۃ مرکبۃ من قضیتین، جبکہ شرطیہ 2 قضیہ سے مرکب ہے۔ والقضیہ اما حملیۃ او متصلہ او منفصلہ، اور قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا۔ قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا۔ کانا ترکیبھا اما من حملیتین او متصلتین او منفصلتین، تو اس کی ترکیب یا تو 2 حملیہ سے ہوگی یا 2 متصلہ سے ہوگی یا 2 منفصلہ سے ہوگی، یا ایک حملیہ اور ایک متصلہ، یا ایک حملیہ اور ایک منفصلہ، یا ایک منفصلہ اور ایک متصلہ سے ہوگی ترکیب۔ لا تزید علی ہذہ الاقسام، ان اقسام سے زائد قسمیں نہیں، لیکن کل واحد من الاقسام الثلاثۃ الاخیرہ تنقسم فی المتصلہ الی قسمین، لیکن اخیر والے جو 3 اقسام ہیں ان میں ہر ایک متصلہ میں 2 قسموں کی طرف منقسم ہے۔ لأن مقدم المتصلہ متمیز عن تالیہا بحسب الطبع، اس لیے کہ متصلہ کا مقدم اس کے تالی سے بحسب الطبع یعنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ممتاز، دونوں کی طبیعت الگ الگ ہے، مقدم کی طبیعت الگ ہے اور تالی کی طبیعت الگ ہے، تو دونوں میں امتیاز کیسا ہے؟ طبیعت کا امتیاز، دونوں کی طبیعت الگ الگ ہے نا؟
اب جیسے انسان کی طبیعت الگ ہے اور فرش کی طبیعت الگ ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں کیسے؟ طبیعت کے اعتبار سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شے کی طبیعت بالکل ایک ہوتی، تو اب ان دونوں کے درمیان امتیاز طبیعت کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ وضع کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہ جس کو پہلے رکھ دیا وہ مقدم ہے اور جس کو بعد میں رکھا وہ تالی۔ تو مقدم یعنی شرطیہ متصلہ میں چونکہ مقدم ملزوم ہوتا ہے اور تالی اس کے لیے لازم ہوتا ہے، جیسے ان کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو طلوع آفتاب ملزوم ہے اور وجود نہار اس کے لیے لازم۔ تو مقدم کی طبیعت یہاں پر ملزوم ہونا ہے اور تالی کی طبیعت لازم ہونا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم بھی لازم کے لیے لازم ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی لازم ہوتا ہے، جیسے طلوع شمس کے لیے وجود نہار لازم ہے، اسی طرح سے وجود نہار کے لیے طلوع شمس لازم ہے، دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملزوم کے لیے تو لازم ہوتا ہے لیکن خود وہ ملزوم لازم کے لیے لازم نہیں ہوتا ہے کہ اس سے جدا نہ، کیونکہ لازم کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے آگ کے لیے حرارت لازم ہے کہ نہیں لازم؟ لیکن حرارت کے لیے آگ لازم ہے؟ آگ کے لیے تو حرارت لازم ہے لیکن حرارت کے لیے آگ ہے لازم؟ بغیر آگ کے بھی گرمی آتی ہے کہ نہیں؟ اب جیسے ضیاء المصطفیٰ کو دوڑا دیا جائے اس فیلڈ میں تو دوڑتے دوڑتے تو گرمی آ ہی جائے گی، جسم میں آ جائے گی کہ نہیں؟ لیکن آگ نہیں جل رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیے تو حرارت معلوم ہوگی لیکن آگ نہیں جل رہی ہے۔ تو یہاں پر ملزوم کے لیے تو لازم ہے لیکن خود ملزوم لازم کے لیے لازم نہیں ہے۔ تو شرطیہ متصلہ میں مقدم ملزوم ہوتا ہے اور تالی لازم، تو ان دونوں کے درمیان امتیاز طبیعت کے اعتبار سے کہ ایک کی طبیعت ملزوم ہونا ہے اور دوسرے کی طبیعت لازم ہونا ہے۔ تنقسم فی المتصلہ الی قسمین، دو قسمیں نکلتی ہیں، لأنہا مقدم المتصلہ متمیز عن تالیہا بحسب التبع، اس لیے کہ متصلہ کا مقدم اس کے تالی سے طبیعت کے اعتبار سے ممتاز، یعنی مفہوم کے اعتبار سے۔ فإن مفہوم المقدم فیہا الملزوم، اس لیے کہ اس میں مقدم کا مفہوم ملزوم ہے اور تالی کا مفہوم لازم ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مَلْزُومًا لِلْآخَرِ، اور اس بات کا احتمال ہے کہ شے دوسرے کے لیے ملزوم ہو، وَلَا يَكُونُ لَازِمًا لَهُ، مگر اس کے لیے لازم نہ ہو۔ فَالْمُقَدَّمُ فِي الْمُتَّصِلَةِ مُتَعَيَّنٌ بِأَن يَكُونَ مُقَدَّمًا، تو متصلہ میں مقدم ہونے کے لیے متعین، والتالی متعین، اور تالی ہی متعین ہے، بِأَن يَكُونَ تَالِيًا، کہ وہ تالی ہی ہو یعنی وہ تالی ہونے کے لیے متعین ہے۔ بخلاف المنفصلہ، برخلاف منفصلہ کے، کہ منفصلہ میں دونوں جزوں کے درمیان عناد ہوتا ہے، مقدم اور تالی دونوں ایک دوسرے کے معاند ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ایک دوسرے کا معاند ہے تو دوسرا بھی اس کا معاند ہے،
تو جب دونوں ایک دوسرے کے معاند ہیں تو معاند ہونے میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے معاند ہیں تو معاند ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ان دونوں کے درمیان یعنی دونوں کی طبیعت میں اناد ہے، دونوں کی طبیعت میں اناد ہے، اس لیے طبیعت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. فرق وضع کا ہے کہ جو پہلے ہے وہ مقدم ہے اور جس کو بعد میں رکھا گیا وہ تالی. برخلاف منفصلہ کے فإن مفہوم التالی فیہا المعاند، اس لیے کہ اس میں تالی کا مفہوم معاند ہے اور مقدم کا مفہوم بھی معاند ہے. والمعاند لا بد ان یکون معاندن اذن، اور معاند کا معاند ہونا ضروری ہے. لأن عناد احد الشیئین للآخر فی قوت عناد الآخر ایاہ، اس لیے کہ دو شیئوں میں سے ایک شے کا عناد دوسری شے سے ہو تو یہ اس منزل میں ہے کہ دوسری شے کا بھی عناد اس شے سے. فحال کل واحد من جزیہا عند الآخر حال واحدہ، تو دونوں جزوں میں سے ہر جز کا حال دوسرے کے نزدیک ایک ہی. وَإِنَّمَا عَرَضَ لِأَحَدِهِمَا يَكُونَ مُقَدَّمًا وَلِلْآخَرِ يَكُونَ تَالِيًا بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ لَلتَّبَعِ، اور ان میں سے ایک کے لیے مقدم ہونا اور دوسرے کے لیے تالی ہونا جو عارض ہوا وہ محض وضع کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ محض وضع کی وجہ سے، لتبع، نہ کہ تبع کی وجہ سے. یعنی طبیعت دونوں کی ایک ہے. فرق ما بین المتصلۃ المرکبہ من الحملیہ والمتصلہ والمقدم فیہا الحملیہ وبینہا والمقدم فیہا المتصلہ بخلاف المنفصلۃ المرکبہ منہما. تو وہ متصلہ جو حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہو اس حال میں کہ اس میں مقدم حملیہ ہو اس میں فرق ہے. وبینہا، اور فرق اس میں ہوگا، اس متصلہ میں ہوگا جس میں مقدم متصلہ ہو اور تالی کیا ہو؟ حملیہ. بخلاف المنفصلۃ المرکبۃ منہما، برخلاف اس منفصلہ کے جو دونوں سے مرکب ہو. فلا فرق بینہما، کہ اس وقت دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ منفصلہ میں جزو اول اور جزو ثانی دونوں برابر ہیں. فلا فرق بینہما، تو دونوں کے درمیان اس وقت کوئی فرق نہیں ہوگا جبکہ اس میں مقدم حملیہ ہو یا متصلہ. وکذالک فی المرکبۃ من الحملیۃ والمنفصلہ، اسی طرح سے اس میں اس منفصلہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا جو مرکب ہوا حملیہ اور منفصلہ سے یا متصلہ اور منفصلہ سے. فلا جرم انقسمت الاقسام الثلاثۃ فی المتصلہ الی القسمین، تو یقینی طور پر متصلہ میں تینوں قسمیں دو قسموں کی طرف منقسم ہوں گی، دوناً منفصلہ نہ کہ منفصلہ. فاقسام المتصلات تسعۃ، تو متصلات کے اقسام 9 ہیں اور منفصلات کے اقسام 6. اما امثلۃ المتصلات، اب یہاں سے صرف مثالیں، جو کام آپ لوگوں کو کرنا تھا شارع نے وہ کام کر دیا، آپ لوگوں کو آسانی پہنچا دی، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ذمہ بہت سارا کام ہے، بہت سارا کام ہے نا، تو کہیں کام کا بوجھ بڑھ نہ جائے اس لیے شارع نے وہ کام کر دیا. تو مثالیں یہاں سے صرف ہیں. فالاول من الحملیتین، تو اما امثلۃ المتصلات رہی متصلات کی مثالیں. فالاول من الحملیتین،
تو پہلی قسم وہ ہے کہ جو دو حملیہ سے مرکب، یعنی مقدم بھی حملیہ اور تالی بھی حملیہ، کا قولی کا، جیسے کہ آپ کہیں کلما کان الشیء انسانا فہو حیوان، جب بھی ایک شے انسان ہوگی تو حیوان ہوگی۔ یہاں مقدم بھی عملیہ ہے ھذا انسان، اور تالی بھی عملیہ ہے ہوا حیوان، دونوں عملیہ ہیں، مقدم بھی عملیہ ہے اور تالی بھی عملیہ۔ والثانی من متصلتین، اور دوسری قسم وہ ہے جو دو متصلہ سے مرکب ہو، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کلما ان کان الشیء انسانا فہو حیوان، فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسان، یعنی جب بھی ایسا ہو کہ اگر ایک شے انسان ہوگی تو وہ حیوان ہوگی، تو ایسا ہوگا کہ وہ شے جب حیوان نہیں ہوگی تو انسان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر مقدم بھی شرطیہ متصلہ ہے اور تالی بھی شرطیہ متصلہ ہے، تو یہاں متصلہ دو متصلہ سے مرکب ہے۔ والثالث من منفصلتین، اور تیسری قسم وہ ہے جو دو منفصلہ سے مرکب، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کلما کان دائما اما یکونا حاصلت دو زوجن او فردن فدائما اما یکونا منقسما بمتساویین او غیر منقسم، یعنی جب بھی ایسا ہوگا کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا تا، تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ یا تو برابر برابر منقسم ہوگا یا برابر برابر منقسم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر مقدم بھی منفصلہ ہے اور تالی بھی منفصلہ ہے۔ والرابع من حملیۃ و متصلہ، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جو حملیہ اور متصلہ سے مرکب ہو اور اس میں مقدم حملیہ، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانا طلوع الشمس علۃ لوجود النہار فکلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، تو یہاں پر مقدم یعنی ان کانا طلوع الشمس علۃ لوجود النہار یہ حملیہ ہے، اور تالی یعنی فکلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود یہ کیا ہے؟ متصلہ۔ والخامس عکسہ، اور پانچویں قسم اس کے برعکس، یعنی مقدم متصلہ اور تالی حملیہ، کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں ان کانا کلما کان الشمس طالیۃ فالنہار موجود فطلوع الشمس ملزوم لوجود النہار، تو یہاں پر مقدم متصلہ ہیں اور تالی حملیہ۔ والسادس، چلیے اب یہ 5 مثالیں یاد رکھیے، اب باقی انشاءاللہ کل۔ یہ تو کام اور بڑھ جائے گا۔